طالبات مدرسہ مدرسہ جامعۃ السعدیہ آدرش کالونی عیدگاہ ادم پور، ایک وہ وقت تھا کہ جس وقت آپ حضرات اس مدرسے کے اندر آئے اور آپ کچھوں کی یہ حالت تھی کہ نہ تو کھانے پر دعا کا کوئی تصور تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو رزق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا کیا طریقہ بتلایا تھا، پینے کا کیا طریقہ بتلایا تھا، اٹھنے اور بیٹھنے کا کیا طریقہ بتلایا تھا۔ اتنے ہم نادان تھے کہ جب تک ہم نے کسی علم کی روشنی کی گود میں پرورش نہیں پائی تھی تب تک ہمیں معلوم نہیں تھا کہ رسول اللہ کا اٹھنا کیسا تھا، رسول اللہ کی بیٹی کا اٹھنا کیسا تھا، بیٹھنا کیسا تھا، گھر کی ذمہ داریاں کیا تھی، گھر کے اندر کام کاج کیسے کیا کرتے تھے۔ جب آپ کی معلمات نے آپ حضرات کو بتلایا کہ دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی کس طرح گزارنی ہے تو آپ کے علم کے اندر کوئی علم آیا، آپ کے دماغ کے اندر ایسی ایسی باتیں آئی جو دین کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے آپ کو پیروی کر رہی تھی، آپ کو راستہ بتلا رہی تھی کہ یہ غلط راستہ ہے اور یہ اچھا راستہ ہے۔ اگر اچھا راستہ چنو گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم بھی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل بھی تم پر ہوگا، اور اگر برا راستہ چنو گی اللہ رب العزت کا غضب بھی نازل ہوگا، اللہ رب العزت کا قہر بھی نازل ہوگا۔ اللہ رب العزت کا یہ بے حد فضل و کرم ہوا کہ اس پاک پروردگار نے آج وہ وقت لایا۔ ایک وہ وقت تھا جس وقت آپ حضرات کے داخلے ہوئے، اب وہ وقت آ رہا ہے کہ آپ حضرات، آپ مدرسے کی بچیاں اب اپنے گھروں کی طرف رخصت ہو رہی ہے، آپ اپنے معلمات سے جدا ہو رہی ہے، آپ کو مدرسے کی یاد بہت ستائے گی، آپ کو معلمات کی نصیحتیں ستائے گی، لیکن آپ کو صبر سے کام لینا ہے اور ان کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، ان کی باتوں کو اپنے لیے موتی اور ہیرا سمجھنا ہے کہ ابھی آپا جی نے بہت ساری آپ کو نصیحتیں کی، آپ ان نصیحتوں کو اپنے پلے باندھ لیجئے۔ جس طرح 1 روپیہ دیا جاتا ہے، 10 روپے کسی کو دیے جاتے ہیں تو عام طور پر مستورات کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی چادر کے ساتھ ان پیسوں کو باندھ دیتی ہے کہ کہیں یہ گم نہ ہو جائیں۔ کیوں باندھتی ہے؟ تاکہ وہ گم نہ ہو جائیں۔ اسی طرح آپا جی نے جو آپ کو نصیحت کی، آپ ان کو اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا لیں اور ایسا اپنے آپ کو تیار کریں، گھر والوں کے سامنے، معاشرے کے سامنے آپ جب اپنے گھروں کی طرف جائیں ایسا لگے کہ کہیں سے پڑھ کر آئی ہیں، ایسا لگے رسول اللہ کے مدرسے سے پڑھ کر آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مدارس گھر ہیں، یہ کسی اور کے گھر نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے گھر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ کو تیار کیا۔ صفہ وہ مدرسہ جب بارش برستی تھی تو پانی کے قطرے ان طالب علموں کے اوپر پڑا کرتے تھے، لیکن انہوں نے استقامت رکھی، ڈٹے رہے، مصیبتیں آئی، پریشانی آئی، ڈٹے رہے، حالات کا مقابلہ کیا، سب کچھ کیا، لیکن اپنے دین کو اپنے سے دور نہیں ہونے دیا۔ صحابہ کرام نے اپنے دین کو اپنے سے دور ہونے نہیں دیا۔ صحابیات کی قربانی کو آپ پڑھیں، گھروں کے اندر جا کر مطالعہ پڑھیں، مطالعہ کریں، کتابوں کو چھان مارے، کتابوں کے اوپر اپنے دن اور رات کو کتابوں کے اوپر لگا دے، کتابوں کے ذریعے قرآن کی تلاوت کریں کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، چاہے سمجھ آئے نہ آئے لیکن قرآن کی تلاوت آپ کبھی نہ چھوڑیں، یہ آپ ایک اپنا معمول بنا لیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے جو آپ حضرات نے یہاں بیٹھ کر سنے، آپ نے پڑھے پورے سال کے اندر، ان سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر ڈھالیں گے اور معاشرے کے اندر آپ کی طرف سے ایک میسیج جائے گا۔ ورنہ یہ ہوگا کہ قرآن بھی پڑھا، حدیثیں بھی پڑھی، رسول اللہ کے دین کو بھی پڑھا، لیکن کام رسول اللہ سے ہٹ کر رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات سے ہٹ کر کام رہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہٹ کر کام رہے،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہٹ کر کام رہے تو پھر خدا کے قہر کے علاوہ اور کچھ نہیں نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ زندگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زندگی کو ہمیں دے کر گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمارے لیے ایک پیغام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمارے لیے ایک آئیڈل ہے۔ اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دیا تو پھر ناکامی ہمارے قدم چومے گی، اور اگر ہم نے اس چیز کے اوپر ڈٹے رہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں زمانے کی، کہ زمانے کی قسم ہے۔ اب انسان زمانے کو برا سمجھتا ہے تو میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ زمانہ برا نہیں ہے، زمانے کے اندر انسان جو طرح طرح کے آتے ہیں، وہ لوگ زمانے کو بدنام کرتے ہیں، وہ لوگ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمانہ برا نہیں ہے۔ زمانے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، کہ انسان بڑے گھاٹے کے اندر پڑا ہوا ہے، انسان بڑے نقصان کے اندر پڑا ہوا ہے۔ کب یہ نکلے گا؟ اب یہ نہیں ہے کہ صرف مرد کے لیے کہا، نہیں، بلکہ انسان کے اندر عورت بھی ہے، انسان کے اندر مرد بھی ہے، انسان کے اندر بوڑھا بھی ہے، انسان کے اندر جوان بھی ہے، انسان کے اندر بچی بھی ہے، انسان کے اندر بچہ بھی ہے، یعنی یہ ہر مخلوق جو دنیا کے اندر سانس لے رہی ہے انسانی شکل کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کہا اور اشرف المخلوقات کہا، کہ دنیا کے اندر جتنے بھی نبی آئے ان سب نبیوں کی یعنی جو دین تھا وہ پیچھے رہ چکا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین تھا سب کو یہی کہا گیا کہ اب رسول اللہ کے دین کو ماننا ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اگر ہم اور آپ اگر رسول اللہ کے دین سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے تو ہمارے لیے سوائے نقصان کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے ہم عہد کریں، آج سے عہد کریں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کبھی بدنام نہیں ہونے دیں گے۔ سب کہیں انشاءاللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دین کو کبھی بدنام نہیں ہونے دیں گے، ہم صحابیات کے دین کو کبھی بدنام نہیں ہونے دیں گے۔ کبھی انسان ہمارے مہمان مکرم پہنچ چکے ہیں، اس لیے میں اپنی بات کو زیادہ لمبا نہ کرتے ہوئے صرف ایک دو باتیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ حضرات کے سامنے حضرت نصیحتیں کر دیں گے، اس کے بعد دعا ہوگی، اس کے بعد تمام بچیوں کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ سب بچیاں نیچے ہال میں چلی جائیں اور وہاں سے ان کے والدین جو حقیقی مرحومین میں حقیقی محرم میں سے ہے وہ آئیں اور آ کر ان کے ساتھ آئیں اور اپنا رزلٹ لیں، اور رزلٹ کے سامنے ان کی کارکردگی کیا تھی پورے سال کے اندر، وہ مدرسے کے باہر جہاں کرسی لگی ہے آپ حضرات کو وہاں دیا جائے گا۔ کوئی بچی بغیر رزلٹ کے نہ جائے، رزلٹ ہر کوئی بچی لے کر جائے، اور جو آپ کی فیس کا جو سال بھر کا ہوتا ہے سسٹم وہ بھی آپ ادا کرتے ہوئے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات اور میری ماں اور بہنوں، آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ یہ ہمارے ادارے کا جامعۃ السعدیہ کا سال کا اختتام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال علمی ماحول کے اندر مدارس کے بچوں کو، اساتذہ کو اللہ رکھتا ہے، اور عوام الناس ادارے کے ساتھ جڑی رہتی ہے، منسلک رہتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے جو کچھ پڑھا اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی ہمارے درمیان کے اندر ایک مہمان ہے، ہمارے بڑے مشفق مربی، ہمارے ساتھی بھی ہیں، حضرت مولانا سعید احمد صاحب اشاعتوی دامت فیوز ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی خصوصیات سے اللہ نے انہیں نوازا ہے، بہترین طرز تکلم سے اللہ نے انہیں نوازا ہے، جامع مسجد کے امام بھی ہیں، ایک ادارے کے ذمہ دار بھی ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے تھوڑی دیر علمی اور اصلاحی باتوں سے مخاطب ہوں گے۔
तो मेरी तमाम बच्चियों से और तमाम माँ बहनों से मेरी ये दरख्वास्त है कि थोड़ी देर के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, क्योंकि वालिदैन भी बच्चियों के तकरीबन पहुँच ही चुके हैं, ताकि ये आप हजरात कुछ लेकर के जाएं और अपने घरों में जो रमज़ान है वो हमें किस अंदाज से गुजारना है, किस अहमियत और अज़मत के साथ इसको गुजारना है, उसकी अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अज़मत नसीब फरमाए। और इदारे ने जो कुछ आप हजरात के साथ किया है, इदारे ने जो कुछ आपको दिया है इल्मी एतबार से, खाने और ताम के एतबार से, सहूलियात के एतबार से, तमाम के तमाम क़याम और ताम के अंदर जो भी इंतज़ामात थे इदारे ने जो किए हैं, आप अल्लाह से उसका भी शुक्रिया अदा करें। हम भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ने सही तरीके से हमारे दरमियान में ये साल गुजारा है। अभी मैं हज़रत से दरख्वास्त करूँगा कि हज़रत अपनी बात को तिलावत कलामुल्लाह से आगाज़ फरमाएँ, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हम सब के दिलों को कुरान के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला मुस्तफ़ीज़ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا
ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام، مہمانان نظام اور مدرسہ حاضہ کی عزیز طالبات اور معلمات اور ان کے گھروں سے آئے ہوئے ان کے والدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھٹی کا جو دن ہوتا ہے، اس دن کا انتظار مدرسے اور اسکول کے بچوں کو شروع سال سے ہی رہتا ہے، اور جس دن چھٹی ہو اس دن اگر کوئی لمبی چوڑی بات اور گفتگو ہو تو یہ ان کے لیے پریشانی کا باعث ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کا بہت ہی مختصر وقت لیا جائے گا۔ پہلے ہی ہم تاخیر سے پہنچے ہیں، مزید تاخیر نہیں کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی جو ذہن میں ڈالیں گے، چند باتیں آپ سے گزارش کریں گے، اس کے بعد دعا ہوگی، اس کے بعد یہ مجلس ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ہم بجا لائیں وہ کم ہے کہ اس اللہ نے مجھے اور آپ سب کو انسان بنایا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی جانور کی شکل میں ہمیں پیدا کر دیتا تو ہمارا کوئی زور اور کوئی بس نہیں چل پاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ انعام اور احسان کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا، یہ مزید انعام ہے۔ اور پھر اللہ کا مزید احسان اور انعام یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، کہ جس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء کرام نے تمنائیں کی، نبیوں نے تمنائیں کی۔ اور یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبوت جو ہے یہ عطائی ہوتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، نبوت کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ولایت کسبی ہے کہ ایک انسان نیک اعمال کرتا رہے، پرہیزگاری والی زندگی گزارتا رہے، تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا رہے، حلال کھائے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے، اللہ کے حکموں کو بجا لائے، تو ایسے انسان کو اللہ ولایت عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن کوئی انسان یہ چاہے کہ میں نیک اعمال کی بنیاد پر، میں تقوی کی بنیاد پر، میں طہارت کی بنیاد پر، میں پاکیزگی کی بنیاد پر نبوت کے درجے تک پہنچ جاؤں، تو یہ ناممکن ہے، محال ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جو چیز عطائی ہے، جن کو وہ عطا ہوئی، وہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جائیں۔ نبی یہ تمنا کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے کتنے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ تو نبیوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور وہ قیامت کے قریب قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کا استحضار ہونا چاہیے، ان نعمتوں کے بارے میں انسان کو سوچنا چاہیے۔ جتنی یہ نعمتیں میں نے گنوائی ہیں کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور ایک ایسی جماعت کے ساتھ اللہ نے وابستہ فرمایا کہ جو ما انا علیہ و اصحابہ کی مثال ہے، کہ جو جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، آپ کے اسوہ کو، آپ کی احادیث کو
اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کو لے کر چل رہی ہے، اور صحابہ کرام کے طریقے کے اوپر جو جماعت چل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں وابستہ فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مزید انعام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ شمار کرنا دور کی بات ہے، گننا دور کی بات ہے۔ اگر ہم پوری کی پوری اپنی زندگی، چاہے ہمیں وہ 60 سال کی زندگی ملے، 70 سال کی زندگی ملے یا 100 سال کی زندگی ملے، اس پوری زندگی میں اگر ہم ایک مرتبہ جو کھانا کھانے کے بعد یا چائے اور پانی پینے کے بعد ہمیں واش روم کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں جاتے ہیں اور ہمارے پیٹ کی گندگی وہ نکل جاتی ہے، اللہ نے جو طریقہ انسان کے اندر رکھا ہے اسی کے اعتبار سے جو پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے، اگر اس نعمت کے اوپر ہم زندگی بھر اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہیں تو اس کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے، اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ کبھی ہاسپیٹل میں چلے جائیں، کسی دواخانے میں چلے جائیں، کسی شفا خانے میں چلے جائیں، وہاں جا کر دیکھیں کہ جس کسی کو کوئی بیماری ہے اور اس کے پیٹ کے اندر سے سوراخ کر کے نالیاں ڈالی ہوئی ہیں، نہ منہ سے وہ کھا سکتا ہے، نہ پیشاب پاخانے کے راستے سے وہ قضائے حاجت کر سکتا ہے، اور لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے کہ میرا پیشاب نہ رکے، میرا پاخانہ نہ رکے، یہ دینے کے لیے تیار ہے، تو اس انسان سے ذرا بات کریں کہ یہ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس کے اوپر ہم سے کوئی بدلہ نہیں مانگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چارجز نہیں لیے، کوئی کرایہ نہیں لیا، تو اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ آنکھیں ہمیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، زبان دی ہے بولنے کے لیے، کان دیے ہیں سننے کے لیے، اور دانت دیے ہیں رزق کو چبانے کے لیے، دل دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دماغ دیا ہے، شعور دیا ہے، یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ کی ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن اتنی نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود ہمارے اندر شکر کا جذبہ نہیں ہے، احساس نہیں ہے ہمیں کہ اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو خیر بات لمبی ہو جائے گی، میں یہ عرض کروں خاص طور سے مدرسے کی بچیوں سے، طالبات سے اور ان کے گھروں سے آئی ہوئی ان کی والدہ سے اور مدرسے کی جو معلمات ہیں، ہمیں کسر نفسی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہوئی ہے کہ حضرت جبرائیل امین اللہ کا پیغام لے کر آئے اور آپ کو آ کر وہ پیغام سنایا غار ہرا کے اندر، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا، آپ گھبرا گئے اور آپ کو بخار چڑھایا اور آپ اس غار سے نکلے اور گھر کی طرف بھاگے چلے آئے۔ اپنے گھر میں آنے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور آپ کی امی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے سارا کا سارا واقعہ سنایا کہ میرے ساتھ کیسا برتاؤ ہوا، کیسا معاملہ ہوا۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی سب سے پہلی آیات جو نازل ہوئی ہیں وہ سب سے پہلے اگر کسی کو سنائی ہیں تو وہ ایک عورت کو سنائی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کا کلام نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سننے والی ایک عورت ہے، اور دین کے لیے اسلام میں سب سے پہلے جان کا نذرانہ پیش کرنے والی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک عورت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا اعزاز عطا فرمایا ہے، کتنا انعام عطا فرمایا ہے۔ عورت کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، ماں کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، ساس کی شکل میں، جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں ان تمام شکلوں میں ان کے اوپر بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایک مرد پڑا تو ایک فرد پڑا، عورت پڑی تو خاندان پڑا۔ ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے
کہ اللہ نے ہمارا انتخاب ایک مدرسے کے لیے کیا، دین کے لیے کیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں سورہ فاطر میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے چنا کچھ لوگوں کو، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ہم کسی کالج میں جا سکتے تھے، کسی یونیورسٹی میں جا سکتے تھے، یا اپنی جوانیوں کو، اپنی جسم کو دنیا کے درندوں کے سامنے، دنیا کے کتوں کے سامنے رکھ سکتے تھے۔ بہت ساری امت کی ایسی بیٹیاں ہیں جن کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، جن کی عصمتیں محفوظ نہیں ہیں، اور اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ عورت کو اللہ نے پیدا کیا اور عورت کو پردے کا حکم اللہ نے دیا۔ اگر کوئی عورت یہ کہے کہ میں سر کے اوپر دوپٹہ رکھوں نہ رکھوں، میں برقع استعمال کروں یا نہ کروں، میں اپنا چہرہ کسی کو دکھاؤں یا نہ دکھاؤں، یہ میری مرضی ہے، میرا جسم میری مرضی، فرمایا نہیں، تیرا جسم نہیں ہے، یہ تو تیرے پیدا کرنے والے کا ہے۔ کیا یہ خوبصورت چہرہ تو نے بنایا ہے؟ کیا یہ بولنے کی طاقت تو نے اپنے اندر رکھی ہے؟ کیا سننے کی طاقت تو نے اپنے اندر رکھی ہے؟ کیا یہ جسم تو نے خود بنایا ہے؟ جواب یہی ملے گا کہ خود نہیں، اس کا کوئی خالق ہے، اس کا کوئی مالک ہے، اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اس نے پیدا کیا ہے۔ جب ہم کسی کے پیدا ہوئے ہیں اور ہم خود وجود میں نہیں آئے ہیں، تو پھر اس مالک کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں وجود دیا، جس نے ہمیں خوبصورت شکلیں دی، جس نے ہمیں سننے کی صلاحیتیں دی، سمجھنے کی صلاحیتیں دی، تو پھر ہمیں اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اس لیے کہ جو انسان کی عزت ہے، جو انسان کی عصمت ہے، یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ عزتیں بار بار نہیں ملتی ہیں، یہ جوانی، یہ بچپنا، یہ اللہ کے انعامات میں سے ہے، اور کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں پوچھیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان، مرد ہو یا عورت، وہ اللہ کے سامنے میدان حشر میں جائے گا تو اپنے قدم اپنی جگہ سے ہلا نہیں پائے گا، حتیٰ یسأل عن خمس، یہاں تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں اس سے پوچھ نہ لیا جائے، اس سے سوال نہ کر لیا جائے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی پوچھیں گے، آپ سے بھی پوچھیں گے، ہر انسان سے پوچھیں گے، عن عمرہ، زندگی کے بارے میں، فیما افناہ، اس زندگی کو کہاں کھپایا، وعن شبابہ، جوانی کے بارے میں الگ سے پوچھا جائے گا، فیما ابلاہ، کہ جوانی کو کہاں کھپایا، اس کو کہاں خرچ کیا، اور پوچھا جائے گا ان مالہ، مال کے بارے میں، من این اکتسبہ، مال کمایا کہاں سے، وفیما انفقہ، اس کو خرچ کہاں کیا، اور آخری سوال ہوگا علم کے بارے میں کہ ہم نے تمہیں علم دیا تھا، ہم نے تمہیں سمجھنے کی صلاحیت عطا کی تھی، تم نے اس علم کے اوپر عمل کیا کیا۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے اپنی کتاب اس قرآن کے لیے، ہم نے اپنی کتاب احادیث کے لیے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو چن لیا۔ قرآن کے لیے حافظ قرآن کو چنا جاتا ہے، اللہ چنتا ہے، ایک عالم دین کو اللہ منتخب کرتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ فاطر میں، یاسین کے ساتھ ہے سورہ فاطر، اس سورت کو کھول کر کبھی دیکھیں، اس میں اس آیت کے اندر اللہ نے بیان فرمایا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ذالک باذن اللہ، یہ اللہ کی اجازت سے ہوا ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اور یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ نے خود فرمایا کہ یہ انعام ہے، یہ اعزاز ہے۔ دنیا کے کسی عہدے کو دیکھ کر اگر حافظ قرآن یا ایک عالمہ اور عالم یہ سوچے کہ کاش میں بھی دنیا کے کسی بڑے عہدے پر ہوتا یا کسی بڑی کرسی پر ہوتی، تو گویا اس نے قرآن کریم کی توہین کر دی، اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے علم کی توہین کر دی۔ یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالی جب کل قیامت میں ایک حافظہ اور ایک حافظ کے والدین کے سر کے اوپر تاج سجائیں گے، تب پتہ چلے گا کہ
کہ یہ اتنا بڑا انعام اللہ نے عطا فرمایا، اس وقت تمنائیں کریں گے کہ ہائے کاش ہمارے بچے حافظ ہوتے، ہائے کاش ہمارے بچے عالم بن جاتے۔ اللہ یہ اعزاز عطا فرمائے گا کہ ایسا تاج پہنایا جائے گا ایک حافظہ اور حافظ کے باپ کو، ماں کو، کہ جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے گی، پھیکی پڑ جائے گی۔ علماء فرماتے ہیں کہ تاج تو حافظہ کو ملنا چاہیے تھا، وہ تاج ایک حافظ قرآن کو ملنا چاہیے تھا۔ ماں باپ کو کیوں مل رہا ہے؟ ماں باپ کو اس لیے مل رہا ہے کہ حافظ بچپنے میں کبھی نہیں چاہتا کہ میں حفظ کروں۔ ایک حافظہ لڑکی سوچتی ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے قید خانے میں ڈال دیا، مجھے جیل میں ڈال دیا، میں نہ باہر نکل سکتی ہوں، نہ گھوم سکتی ہوں، نہ کچھ خرید و فروخت کر سکتی ہوں، میں تو ایک قید خانے کے اندر بند کر دی گئی ہوں۔ وہ نہیں چاہتی کہ میں حفظ کروں۔ یہ کس نے چاہا؟ اس کے ماں باپ نے دنیا کو ٹھوکر مار دی اور دین کے لیے اپنی ایک نعمت کو پیش کر دیا کہ میری بچی حافظہ بن جائے، میری بچی عالمہ بن جائے، میرا بچہ حافظ بن جائے، میرا بچہ عالم بن جائے۔ تو ماں باپ یہ اخلاص کے ساتھ خود فیصلہ کرتے ہیں دنیا میں اپنے بچوں کو حافظ اور حافظہ بنانے کے لیے۔ اللہ اس کا اعزاز ان کو عطا فرمائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کو دین کے لیے قربان کیا، دین کے لیے پیش کیا۔ آج میں تمہیں یہ اعزاز عطا کرتا ہوں کہ تمہارے سروں کے اوپر ایسا تاج رکھا جائے گا اور پھر حافظ قرآن کو کھڑا کیا جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گویا جنت کی منزلیں یہ 6666 ہوں گی۔ اسی آیت سے، اسی حدیث سے انہوں نے استدلال کیا۔ ایک حافظ کو کھڑا کیا جائے گا، ایک حافظہ کو کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ اٹھ اور پڑھ اور چڑھتی جا، چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہاں تیرا ٹھکانہ ہوگا، وہاں تیری منزل ہوگی۔ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھنے پر ایک منزل، ایک درجہ ملے گا، دوسری آیت پر دوسرا۔ تو ایک حافظ، ایک حافظہ 6666 آیات اگر اپنے سینے کے اندر بسائے ہوئے ہیں تو ہر آیت کے اوپر ایک ایک منزل چڑھتے چلے جائیں گے، تب پتہ چلے گا۔ اور پھر ایک حافظ اور حافظہ کو اللہ تعالیٰ کھڑا کریں گے اور یہ کہیں گے کہ اپنے خاندان میں سے 10 ایسے لوگوں کو، عورتوں اور مردوں کو آپ چن لو کہ جو گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، فسق و فجور کی وجہ سے آج جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، تم ان کی سفارش کرو، میں تمہاری سفارش سے ان کو جنت میں لے جاؤں گا۔ تب پتہ چلے گا کہ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور پھر ایک عالم کے لیے فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک پورے خاندان کو، ایک پورے قبیلے کو، مختلف روایتوں میں مختلف تعداد بیان کی گئی، بعض میں کہا 40 افراد کو، بعض نے کہا 70 افراد کو، اور بعض میں آیا کہ 400 لوگوں کو ایک عالم باعمل، ایک عالمہ باعمل، یہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ان کو سفارش کر کے اللہ کے حکم سے جنت میں داخل کروائیں گے۔ تب پتہ چلے گا یہ ایک ایسی دولت ہے کہ جس کی کوئی قیمت کر ہی نہیں سکتا، انمول چیز ہے۔ اس کے لیے اللہ نے ہمارا انتخاب کیا، اس کے لیے اللہ نے ہمیں چنا۔ اور یاد رکھیے، جب کوئی طالب علم مدرسے کے اندر آتا ہے، سلوار قمیض پہنتا ہے، سفید کپڑے پہنتا ہے، ٹوپی سر پہ لگاتا ہے، لوگ اس کو عالم کہنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ اس کو مولوی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بچی مدرسے میں آئی، چاہے اس کو 10 دن ہوئے ہوں، 10 مہینے ہوئے ہوں، 2 مہینے ہوئے ہوں، اس نے برقع پہن لیا، اب مائیں اور بہنیں، محلے کے لوگ، بستی کے لوگ سوچتے ہیں یہ عالمہ ہیں۔ چاہے اس کو عالمہ بننے میں 5 سال لگیں گے ابھی، لیکن لوگوں کی نگاہوں میں گویا کہ وہ عالمہ بن گئی ہے، ان کے اوپر نظریں ہوتی ہیں۔ تو ہمارے یہاں سے جانے کے بعد محلے میں، بستی میں کسی ہمارے عمل کی وجہ سے یہ برقع بدنام نہ ہو، یہ دین بدنام نہ ہو، یہ علم بدنام نہ ہو، یہ شریعت بدنام نہ ہو کہ ہم یہاں مدرسے میں رہیں،
ہمارے سر ڈھکے ہوئے، ہمارے چہرے چھپے ہوئے، ہمارا جسم پردے میں، اور جو ہی گھر جائیں دوپٹہ اتر جائے، نقاب اتر جائے، اور بازاروں میں ہم گھومنا پھرنا شروع کر دیں اور ہمیں پردے کا کوئی احساس ہی نہ ہو، کوئی پتہ ہی نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس دین کی توہین کر دی۔ اب جو بچی یا جو عورت محلے اور بستی میں دیکھے گی کہ یہ مدرسے کی بچی گھوم رہی ہے بغیر پردے کے، اس کو تو کوئی پتہ نہیں ہے، یہ نماز نہیں پڑھتی ہے، یہ تلاوت نہیں کرتی ہے، تو کوئی بندہ، کوئی عورت اپنے بچے یا بچی کو مدرسے میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ان کو روکنے کے لیے ہم استعمال ہوئے۔ اگر ایسا ہوا تو ہمارے لیے بہت بڑے عذاب کی وعیدیں ہیں قرآن و حدیث میں۔ لہٰذا جو معمولات مدرسے کے اندر رہے ہیں، پردے کا اہتمام، اپنے سر کے اوپر دوپٹہ ہر وقت رہے اور معمولات پورے کیے جائیں، وقت پر نماز کی پابندی ہو، تلاوت کی پابندی ہو، وقت پر نماز کے لیے اٹھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ مدرسے میں تو صبح 5 بجے جگایا جاتا رہا اور جب گھر گئے تو 8 بجے تک کسی نے نہیں جگایا، فجر کی نماز قضا ہو گئی، سوئے پڑے ہیں۔ یہ غلط بات ہے، اس کا گھر والوں کے اوپر بھی غلط اثر پڑے گا۔ اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اگر وہ چاہتے تو کسی کے گھر میں برتن دھونے کے لیے رکھ سکتے تھے، کسی آفس میں پونچھا لگانے کے لیے، صفائی جھاڑو لگانے کے لیے رکھ سکتے تھے اور ان کو 10-15 ہزار مہینے کے پیسے مل سکتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اگر ایک ماں اپنے گھر میں خود کھانا بنا رہی ہے، خود جھاڑو لگا رہی ہے، خود جانوروں کو چارہ ڈال رہی ہے، گھاس ڈال رہی ہے، گوبر اپنے سر پر اٹھا کر لے کر کھیت میں ڈال رہی ہے، کس لیے کہ میری بچی پڑھ رہی ہے، میری بیٹی عالمہ بن رہی ہے، میری بیٹی حافظہ بن رہی ہے۔ اور جب 5 سال کے بعد اس ماں کو یہ پتہ چلے کہ میری بچی نے تو صرف ٹائم پاس کیا ہے، اس نے کچھ نہیں سیکھا، اس ماں کے دل کے اوپر کیا گزرے گی؟ اس کو کل قیامت میں جواب دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے جو لوگ مدارس کے لیے اپنی حلال کمائی خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں، ان لوگوں کو بھی حساب دینا پڑے گا کہ جو اس نیت سے دیتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ احادیث پڑھنے والے لوگ ہیں۔ اگر ہم صحیح رائے راست پر رہیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان میں ستاروں کی مثال ہے، جیسے ستارے چمکتے ہیں ایسے علماء، چاہے وہ عالم ہوں یا عالمہ، باعمل ہیں اگر، تو وہ آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور ستاروں کے لیے قرآن میں کہا گیا کہ اس سے لوگ راستہ حاصل کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جب گھڑیاں نہیں ہوتی تھی اور راستے معلوم کرنے کے ذرائع نہیں ہوتے تھے تو سمندروں میں ستاروں کے ذریعے سے راستہ طے ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے صحراؤں اور جنگلوں میں ستاروں کے ذریعے سے راستہ معلوم کرتے تھے۔ آج امت کو ضرورت ہے اچھے ایک عالم کی، امت کو ضرورت ہے اچھی عالماؤں کی، کہ معاشرے کے اندر جو بگاڑ آ رہا ہے، جو ارتداد کی طرف لڑکیاں جا رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، ان ساری کی ساری چیزوں کو روکنے کے لیے، ان کے سدباب کے لیے میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں عالم بنایا، اللہ نے ہمیں عالمہ بنایا، اللہ نے ہمیں مدرسے کے ساتھ وابستہ کیا، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو فکریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہی فکریں ہماری ہوں، جو کڑن اللہ کے نبی کی تھی وہی کڑن ہمارے پاس ہوں، کہ جو فکریں دین کے دائی لے کر چلتے تھے وہی فکریں ہمارے اندر ہوں، تب تو کامیابی مل سکتی ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اس ملک کی تقسیم کے وقت جہاد کے لیے مصروف عمل تھے تو پورا دن واعظ کہتے رہتے تھے، تقریریں کرتے رہتے تھے۔ رات کو، آدھی رات کو 1:30 بجے 2 بجے جب ان کو موقع ملتا تھا آرام کے لیے، 1-1.5 گھنٹہ آرام کرنے کے بعد پھر اس طریقے سے اپنے کمرے کے اندر یا اللہ کے کسی گھر مسجد کے اندر اس طریقے سے تڑپتے تھے جیسے ایک مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے، اور امت کے لیے مانگتے تھے۔ آج ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں،
ہماری عصمتیں محفوظ نہیں ہیں، ہمارے گھر محفوظ نہیں ہیں، ہمارے مدارس محفوظ نہیں ہیں، ہماری خانقاہیں محفوظ نہیں ہیں، ہمارے دینی مراکز محفوظ نہیں ہیں، ہماری مسجدیں محفوظ نہیں ہیں، اس کے لیے کیا ہم راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں؟ کیا ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو امت کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ چلی گئیں؟ کیا ہم نے کبھی اس کی فکر کی؟ اس کے لیے رات کو اٹھ کر ہم کبھی روئے؟ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اللہ کا شکر سب سے پہلے ادا کریں کہ اس اللہ نے ہمیں دینی علم کے لیے چنا، پھر اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے فارغ کر کے مدرسے میں بھیجا، پھر مدرسے کے ذمہ داروں اور مدرسے کے اساتذہ اور مدرسے کی معلمات اور مدرسے کے معاونین، محبین، مخیرین، ممدین کا شکریہ ادا کریں کہ جو ذریعہ بنے کہ ہم ایک بہترین عالم اور عالمہ بن سکیں، ہم بہترین حافظ اور حافظہ بن سکیں۔ اس لیے اپنے اندر ایک احساس پیدا کریں اور اس چیز کے اس مرتبے کو سمجھیں کہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اہل علم اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں۔ اسی طریقے سے جیسے میں نے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان میں ستارے ہیں، ستاروں کی طرح چمکتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں علماء کے لیے ایک وعید بھی آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر اگر کوئی بدترین مخلوق ہے تو وہ بد عمل عالم اور عالمہ ہے، کہ زمین کے اوپر سب سے بدترین مخلوق، سب سے رذیل اور گندی مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ ایسا عالم ہے جو بے عمل ہے، جو علماء سو کے اندر داخل ہے، چاہے وہ عالم ہو یا عالمہ ہو۔ اور جو اچھے علماء ہیں، جو باعمل ہیں، جو دیندار ہیں، جو عمل کرنے والے ہیں، چاہے وہ عالم ہوں یا عالمہ، ان کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ اور آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ ایک عالم اور عالمہ کی فضیلت ایسی ہے جیسی آپ نے فرمایا میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا صحابی کے اوپر ہے۔ اتنا بڑا اعزاز ہے ایک عالم کے لیے اور ایک عالمہ کے لیے جو باعمل ہوں، جو شریعت کو صحیح پڑھنے والے ہوں، جو شریعت کو صحیح سمجھنے والے ہوں اور پھر اس کو آگے پہنچانے والے ہوں۔ اس وقت امت پیاسی ہے، امت کو ضرورت ہے ایک اچھی عالمہ ہو، ایک اچھی حافظہ ہو، ایک اچھی قاریہ ہو، اور وہ امت کے اندر چل پھر کر اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، اپنی رشتہ دار عورتوں کو، بستی والیوں کو کلمہ سکھائے، ایمان سکھائے، نماز سکھائے، دین کا علم سکھائے۔ بہت ساری ایسی عورتیں ہیں کہ جن کو کلمہ تک یاد نہیں ہے، کس کی ذمہ داری ہے ان کو کلمہ سکھانا؟ بہت ساری عورتیں ہیں جن کے 4 5 بچے ہو گئے لیکن ان کو غسل جنابت کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ کیا وہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہیں؟ کیا وہ نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جنہوں نے غسل ہی ڈھنگ سے نہیں کیا وہ پاک کیسے ہو جائیں گی؟ اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح علم سیکھیں اور مدرسے کی اہمیت کو سمجھیں، اور مدرسے کے اندر جو خدمت کرنے والے ہیں، مدرسے کے ذمہ دار ہیں، ان کا شکریہ ادا کریں اور اپنے مدرسے کی اور اس کے اندر پڑھانے والوں کی نیک نامی کا باعث بنیں۔ کوئی ایسا عمل گھر میں جا کر نہ کریں کہ گھر والے استاذ کو گالیاں دیں، پڑھانے والوں کو گالیاں دیں کہ تم ایسا عمل کر رہے ہو، تمہارے پڑھانے والوں کو ایسا تیسا ہو۔ کون ذریعہ بنا؟ ہم ذریعہ بن جائیں گے اپنے استاذوں کو گالی دلوانے کے اور اپنی معلمات کو گالی دلوانے کے۔ اس لیے ہمیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور بتلایا ہے اور ہمارے اساتذہ اور معلمات نے اور ذمہ داروں نے بتایا ہے، اسی طریقے سے چھٹیوں کا وقت ہم گزاریں، اور گزارنے کے بعد جب مدرسے میں حاضری کا وقت ہو تو وقت کے اوپر مدرسے میں پہنچیں۔ اسی طریقے سے جو گھر سے آئی ہوئی ان بچیوں کی مائیں ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ جس طریقے سے
کھانا وقت پر دیتی ہیں، اسی طریقے سے اپنے بچوں کی فکر کریں کہ بچیاں وقت پر نماز پڑھیں، بچیاں وقت پر تلاوت کریں، اور خود بھی گھر میں نماز کا ماحول بنایا جائے، خود بھی دیندار بننے کی کوشش اور فکر کی جائے، اس لیے کہ جب انسان مرتا ہے پھر کوئی ساتھ میں نہیں جاتا، اکیلے قبر میں جانا پڑتا ہے، اکیلے وہاں سوال اور جواب ہوں گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، خود اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر کون کون سے سوالات ہوں گے، اور اسی طریقے سے میدان حشر میں کون کون سے سوالات ہوں گے، یہ پوچھا جائے گا۔ اور جب انسان کوئی دوست ساتھ میں نہیں جائے گا، کوئی سہیلی ساتھ میں نہیں جائے گی، ماں اور باپ ساتھ میں نہیں جائیں گے، بہن اور بھائی ساتھ میں نہیں جائیں گے، اکیلا آدمی جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ قرآن کریم نے اس کا نقشہ کس طریقے سے کھینچا کہ جب ایک انسان جہنم کے سامنے پہنچے گا اور اس کے لیے فیصلہ کر دیا جائے گا کہ اس آدمی کو جہنم میں ڈال دو، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کہ جس دن ایک مجرم مرد، ایک مجرمہ عورت جہنم کے سامنے کھڑی ہو کر جب اس کو احساس ہو جائے گا کہ مجھے اب جہنم میں پھینک دیا جائے گا، وہ کیا کہے گی؟ وہ چاہے گی لو یفتدی، کہ اگر فدیے میں، اگر بدلے میں، اس عذاب کے بدلے میں لے لیا جائے آج کے دن مجھ سے بی بنی ہی، میرے بیٹوں کو، وصاحبتی ہی، اور میری بیوی کو یا میرے شوہر کو، واخی ہی، اور میرے بھائی کو لے لیا جائے، وفصیلتی التی تؤویہ، اور میرے پورے کے پورے خاندان کو لے لیا جائے، ومن فی الارض جمیعا، اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سارا کا سارا لے لیا جائے، ثم ینجیہ، پھر مجھے چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، انہا لظا نزاعۃ للشوا، کہ بالکل نہیں چھوڑا جائے گا، پکڑا جائے گا اور بیڑیوں میں جکڑا جائے گا اور گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا۔ اس وقت کا استحضار رکھیں، قبر میں اکیلے جانا ہے، کوئی ساتھ میں نہیں جائے گا، اور اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے اکیلے تنے تنہا کھڑے ہوں گے، کوئی ساتھ میں نہیں جائے گا۔ لہٰذا اولاد کی وجہ سے اپنے ایمان کو برباد مت کریں، اور شوہر کی وجہ سے نمازوں کے اندر سستی کر کے اپنی زندگی کو برباد مت کریں، کہ مخلوق کی اطاعت کر کے خالق کی نافرمانی نہ کی جائے، کہ کسی کی اطاعت کر کے تم قرآن سے دور ہو جاؤ، تم دین سے دور ہو جاؤ، تم اسلام سے دور ہو جاؤ۔ یہ بہت بڑا نقصان اور خسارہ ہے۔ دنیا میں انسان جیسے کیسے اپنی زندگی گزار لے گا، لیکن آخرت میں بغیر ایمان کے کوئی چارہ نہیں، بغیر اعمال صالحہ کے کوئی چارہ نہیں۔ اس لیے ارادہ کریں، نیت کریں کہ ہم توبہ کریں گے، آج سے پہلے جو غفلت ہو گئی، جو سستی ہو گئی، جو نافرمانیاں ہو گئیں، اللہ سے معافی طلب کریں گے، اور آئندہ کے لیے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، ہم روزے صحیح طریقے سے رکھیں گے، اگر حج فرض ہے تو ہم حج کریں گے، اسی طریقے سے لوگوں کے حقوق ادا کریں گے، کسی کی حق تلفی نہیں کریں گے، کسی کا حق دبائیں گے نہیں، کسی کا حق چھینیں گے نہیں، کسی کے اوپر ظلم نہیں کریں گے۔ وقت بہت ہو چکا ہے، باتیں بہت ساری ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں اپنی باتوں کو انہی باتوں کے اوپر ختم کرتا ہوں، اور گزارش کرتا ہوں خاص طور سے مدرسے کی بچیوں سے، بیٹیوں سے، کہ آپ اپنی اہمیت کو سمجھیں، اپنی عصمت اور عفت کو سمجھیں، اپنی پاک دامنی کا خیال رکھیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک مرتبہ جب انسان داغدار ہو جاتا ہے، پھر چاہے 7 سمندروں کے پانی سے اپنے جسم کو دھوئے، دودھ سے اپنے جسم کو دھوئے، پھر وہ داغ معاشرے کے سامنے ختم نہیں ہوتا ہے۔ اپنی عصمتوں کی حفاظت کریں، اپنی عزتوں کی حفاظت کریں، کوئی قدم ایسا نہ اٹھائیں، کوئی فون ایسا استعمال نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کے باپ کی ناک کٹ جائے، جس کی وجہ سے آپ کے بھائی کی ناک کٹ جائے اور وہ معاشرے میں سر اٹھانے کے قابل نہ رہیں، اور آپ کی ماں کسی مجلس میں جانے کے قابل نہ رہے، آپ کا خاندان
کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہ رہے اور آپ کا مدرسہ، آپ کی پڑھانے والیاں اور آپ کے پڑھانے والے شرمندہ ہوں، ایسا کوئی کام نہ کیا جائے، کوئی غلطی نہ کی جائے۔ اللہ کی پناہ مانگیں ایسی چیزوں سے، اور اللہ کی حفاظت کے اندر رہنے کی نیت کریں، ارادہ کریں کہ ہم کوئی غلط فون نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ کوئی ناجائز تعلقات نہیں رکھیں گے۔ جس اللہ نے ہمیں اس دین کے لیے چنا ہے وہی اللہ ہمارے بہترین رشتے کا انتظام کرے گا، وہ بہترین ہمیں اعزاز عطا فرمائے گا، وہ بہترین ہمیں انعام عطا فرمائے گا۔ ہماری وجہ سے امہات المومنین کے لیے کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو کہ ہمارا نام اگر سمیہ ہے، ہمارا نام اگر فاطمہ اور خدیجہ ہے تو اس نام کو کوئی گالیاں نہ دے۔ کل قیامت میں ان امہات المومنین کے سامنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے سامنے اور بیویوں کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے، اور ان کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اس لیے کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس کی وجہ سے خاندان بدنام ہو، ماں باپ بدنام ہوں، قبیلہ اور گاؤں بدنام ہو، اور آپ کا مدرسہ اور آپ کے پڑھانے والیاں بدنام ہوں۔ ان ساری کی ساری چیزوں کا خیال اور احساس رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو، اللہ ہمیں اپنی معرفت کا نور عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو بیماریوں اور پریشانیوں سے بچائے، اللہ اس مدرسے اور مسجد کی حفاظت فرمائے، دن دگنی اور رات چگنی ترقیات سے نوازے، اللہ خزانہ غیب سے اس مدرسے کی معاونت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مخیرین اور معاونین اور محسنین اور ممدین کی ایک بڑی جماعت عطا فرمائے جو اس ادارے کا تعاون کریں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کا پیسہ مدرسے میں لگتا ہے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کا پیسہ طالبان علوم نبوت کے اوپر لگتا ہے۔ یہ مدرسے کی بچیاں یہ رسول اللہ کی مہمان ہیں، ان بچیوں کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، ان بچیوں کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، دیگر مخلوقات دعائیں کرتی ہیں۔ ان کی اہمیت اور ان کی وقت کو سمجھیں، اور مدارس کے لیے جو مختلف قسم کے جملے اور فکرے لوگ استعمال کرتے ہیں ان سے بچیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ کوئی جملہ زبان سے ایسا نہ نکلے کہ جس کی وجہ سے ایمان چلا جائے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم طهر قلوبنا من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء۔ اے اللہ، ہم تیرے بندے اور بندیاں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے اپنے گناہگار ہاتھوں کو آپ کے سامنے آپ کے گھر کے اندر پھیلائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، اپنے اس گھر کی لاج رکھ کر اے اللہ یہ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں جن کو گناہ اور نیکی کا بھی ابھی پتہ نہیں ہے، اے اللہ یہ پورے سال تیرے قرآن کریم کو سیکھتی رہیں، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سیکھتی رہیں۔ اے اللہ، ان کی آمین کی لاج رکھ کر ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی معرفت کا نور عطا فرما دے۔ پیارے اللہ، اس مدرسے کے اندر اے اللہ جتنی یہ طالبات پڑھتی رہی ہیں، اے اللہ ان سب کو قبول فرما۔ اے اللہ، ان کے گھروں سے پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، ان کے ماں باپ کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ، گھر کے اندر کس قسم کے کھانے کھاتی ہوں گی اور کیسے بستروں کے اوپر لیٹتی ہوں گی، لیکن اے اللہ مدرسے کے حال سے ہم واقف ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کبھی وقت پر کھانا نہیں ملتا ہے اور کبھی کوئی پریشانی ہوتی ہے، اور اے اللہ یہ طرح طرح کی تکلیفیں کس کے لیے برداشت کی ہیں۔ اے اللہ، آپ کے لیے
آپ کے اس دین کے لیے اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان تکلیفوں کو اے اللہ برداشت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ان تکلیفوں کو ختم فرما۔ اے اللہ مدرسے کے لیے کوئی اے اللہ بہترین ذاتی عمارت کا انتظام فرما، اے اللہ مدرسے کی ساری ضرورتوں کو خزانہ غیب سے پوری فرما، اے اللہ معاونین کی ایک کثیر جماعت عطا فرما، اے اللہ تو ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ان کو بہترین عالمہ اور حافظہ بنا، اے اللہ بہترین قاریہ بنا، اے اللہ بہترین مبلغہ اور داعیہ بنا، اے اللہ ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اس ادارے کو قبول فرما، اس کے ذمہ داروں کو قبول فرما، اس کی معلمات کو قبول فرما، ان بچیوں کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوئی ہو اے اللہ اس کو معاف فرما، اے اللہ معاف فرما، اے اللہ معاف فرما، اے اللہ ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کے حقوق پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس مسجد کی تعمیر جلد از جلد اپنے پایہ تکمیل کو پہنچے ایسے فیصلے فرما، رکاوٹوں سے حفاظت فرما، اس ادارے اور مسجد کی اس کے ذمہ داروں کی اے اللہ حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما، شریروں کی شرارتوں سے حفاظت فرما، بد نظروں کی بد نظری سے حفاظت فرما، بدخواہوں کی بدخواہی سے حفاظت فرما، اے اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما، اے اللہ اس ادارے کو قیامت تک آباد فرما، اے اللہ تو نظر بد سے اس کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو بہترین عالم اور عالمہ بنا، اے اللہ ہم سب کو دین کی دعوت کے لیے قبول فرما، اے اللہ دیر کے لیے اور دور دور کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہماری کسی بدعمالی کی وجہ سے یہ نعمت ہم سے چھین نہ لی جائے، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم سب کی توبہ قبول فرما، اے اللہ ایک مرتبہ رحمت کی نظر ڈال دیجئے، پیارے اللہ ایک مرتبہ رحمت کی نظر ڈال دیجئے، اے اللہ ہم اقرار کر رہے ہیں یا اللہ ہماری زبانیں گندی ہیں، اے اللہ ہماری آنکھیں گندی ہیں، یا اللہ ہمارے کان گندے ہیں، اے اللہ ہمارے دماغ گندے ہیں، یا اللہ ہمارے دل کتنے گندے ہیں، اے اللہ آپ نے پھر بھی اپنے سامنے بلا لیا، آپ نے پھر بھی اپنے گھر میں بٹھا دیا، آپ نے پھر بھی آپ کا نام لینے کی توفیق عطا فرما دی، اے اللہ ماں باپ بھی اپنی اولاد کو جب گناہ کرتا ہوا دیکھتے ہیں، نافرمانی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، ایک ماں جو اپنے بچے کو 2-2.5 سال دودھ پلاتی ہے، اپنے سینے سے لگاتی ہے، جب وہ بچہ اور بچی ماں کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ ماں بھی یہ کہنے لگتی ہے کہ کاش میں نے تجھے جنا ہی نہ ہوتا، کاش تو اسی وقت مر گیا ہوتا، اسی وقت تو مر گئی ہوتی، آج مجھے یہ ذلت برداشت نہ کرنی ہوتی۔ اے اللہ ماں بھی جواب دے دیتی ہے، یا اللہ باپ بھی جواب دے دیتا ہے، اے اللہ آپ کتنے عظیم رب ہیں، آپ کتنے کریم ہیں، آپ کتنے ستار اور غفار ہیں کہ ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں، آپ پھر بھی ہم سے اپنا رزق نہیں چھینتے ہیں، آپ پھر بھی اپنا عذاب ہمارے اوپر نازل نہیں کرتے ہیں۔ اے اللہ جیسے آپ دنیا میں ستاری کا معاملہ فرما رہے ہیں، اے اللہ میدان محشر میں بھی ستاری کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ اس دن کی رسوائی سے بچائیے، یا اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے اساتذہ اور معلمات کو معاف فرما، اے اللہ امت کے ایک ایک فرد کو معاف فرما، اے اللہ جس بچی کے یا جس طالبہ کے والد یا والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی بخشش فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کی قبروں کو تحت نظر کشادہ فرما، اے اللہ ان بچیوں کی عفتوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی عصمتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے جسموں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کو تقوی اور طہارت نصیب فرما، اے اللہ ان کو اور ہم سب کو پاکیزگی نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو مثالی عالم اور عالمہ بنا، اے اللہ
اے اللہ شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، لوگوں اور جنات کے شر سے ہماری حفاظت فرما، بیماریوں اور پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا ہے، بن مانگے عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، شرف قبولیت کے ساتھ وہاں جانا مقدر فرما۔ اے اللہ آپ جانتے ہیں ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں، وہاں جانے کے اسباب آپ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو نیک اور صالح بنا دیجئے، ہم سب کو پرہیزگار اور متقی بنا دیجئے، ہم سب کو نمازی بنائیے۔ اے اللہ ہمارے آنے اور جانے کو قبول فرما، اے اللہ ان کے یہاں رہنے کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو قبولیت عطا فرما، اے اللہ ریاکاری سے حفاظت فرما، یا اللہ دکھلاپے سے حفاظت فرما، یا اللہ زمانے کے شرور اور فتن سے حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ مولانا سعید احمد صاحب دامت العلوم حضرات کے سے مخاطب تھے، اللہ ان کے آنے کو بہت قبول فرمائے، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، کہ اللہ نے ہم سب کو ان کی باتوں سے مستفید فرمانے کا موقع عطا فرمایا۔ اب میں بلا تاخیر، کیونکہ والدین کچھ بچیوں کے صبح سے بیٹھے ہیں، میں تمام بچیوں سے درخواست کروں گا کہ اپنا رزلٹ جو ہے وہ تمام بچیاں پیچھے مولانا ناصر صاحب ہیں ان سے لے جائیں، اور جو ادارے میں جو کچھ بھی آپ وظیفہ ماہانہ فیس وغیرہ جو بچیاں دیتی ہیں وہ وہاں پر رسید کٹوا کر اور لے کر کے ساتھ میں جائیں، ٹھیک ہے۔ اور 20 اپریل تک لاسٹ جو بچیاں ہیں 20 اپریل تک کے لیے چھٹی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ حضرات ادارے کے اندر وقت مقررہ پر پہنچیں گے، اور تمام بچیاں جن کا سامان نیچے ہے اب جو یہاں اوپر آ چکی ہیں صبح سے انتظار میں ہیں ان کے والدین، بلا تاخیر وہ فوری طور پر والدین کے ساتھ تشریف لے جائیں اور اپنے سامان کی صحیح جگہ کے اوپر رکھ کر کے جائیں، جیسے بھی ابھی معلومات اور آباؤں نے آپ کو بتلایا ہے۔ اور ادارے کی طرف سے آپ حضرات کے اوپر جو زیادتیاں ہوئی، معلومات سے ہوئی، ہم سے ہوئی، کھانے اور پینے میں سہولیات کے اندر ہوئی، تو میں تمام معلومات کی طرف سے بھی اور میں خود بھی آپ حضرات سے بھی معذرت چاہتا ہوں کہ آپ مہمان رسول تھے، ہم آپ کی خدمت نہیں کر سکے۔ زندگی کا انسان کو بھروسہ نہیں ہوتا، آپ حضرات ادارے کے لیے دعا کریں، اساتذہ کے لیے دعا کریں، معلومات کے لیے دعا کریں، اور جن معلومات نے کچھ اساتذہ کے ساتھ بچوں معلومات کے ساتھ بھی جو کچھ معافی تلافی ہے وہ ضرور کروائیں، کیونکہ جب استاذ کو بندہ خوش کر کے جائے گا، معلومات کو خوش کر کے جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے استاذوں سے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے اس کی زندگی کے اندر کامیابی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بلا تاخیر وہ بچی سامان لے کر کے یہاں تشریف لائیں۔ پروجیکٹ بنیا۔ اچھا، جو یہاں بچیاں اول دوم پوزیشنیں آئی ہیں وہ بچیاں سن لیں۔ عربی دوم کے اندر اول پوزیشن رافیہ محمد رفیق رامبن، اس کے بعد دوم پوزیشن مسکان شمس الدین لوڈنا، یہ دوم پوزیشن ہے۔ اس کے بعد عربی دوم ہی میں نازیہ محمد مشتاق رامبن، یہ سوم پوزیشن ہے۔ اس کے بعد عربی اول راحیلہ بانو محمد فاروق سنگلدان، یہ اول پوزیشن ہے عربی اول میں۔ ثانیہ اختر بشارت علی سنگلدان، یہ دوم پوزیشن ہے عربی اول میں۔ رخسانہ بانو محمد خلیل جکھینی، یہ عربی اول میں سوم پوزیشن ہے۔ اس کے بعد دینیات دوم اول پوزیشن ہے الفت محمد بہار الدین چچوا، یہ اول پوزیشن ہے دینیات دوم میں۔ بلقیس محمد نذیر دینیات دوم، یہ دوم پوزیشن ہے رامبن۔ اس کے بعد سمیہ ولد عبد الرشید جموں، یہ دینیات دوم میں سوم پوزیشن ہے۔ اس کے بعد نازیہ اختر معشوق احمد سدمہ دیو، دینیات با کے اندر، اس کی سوم پوزیشن ہے۔ اس کے بعد نشاد بانو مشتاق احمد بسنت گڑھ، اس کی دوم پوزیشن ہے دینیات با کے اندر۔
شانی بانو فقردین راج گڑھ، یہ اول نمبر ہے دینیات با کے اندر۔ اس کے بعد سمیہ ولد محمد جیم، یہ دوم پوزیشن ہے دینیات الف میں۔ شاہدہ شوکت رام نگر، اول پوزیشن ہے دینیات الف میں۔ نسیم اختر محمد صدیق چنونتا ادھمپور تحصیل رام نگر، یہ سوم پوزیشن ہے۔ اس کے بعد دینیات جیم شہناز خوشی محمد چھچوا، اول پوزیشن۔ دینیات جیم میں ہی دوم پوزیشن سائرہ محمد اسحاق چھچوا۔ گلشن بشیر احمد رون دمیل، دینیات جیم کے اندر سوم پوزیشن ہے۔ یہ تمام بچوں کی اول دوم پوزیشن ہے ہر کلاس کی۔